پرانے وقتوں کی بات ہے جب زندگی سادہ اور لوگ اپنی محنت پر گزارا کرتے تھے۔ ایک سنسان صحرائی علاقے میں شہر کی چہل پہل سے دور دو دوست رہا کرتے تھے۔ ایک کا نام جمال تھا اور دوسرے کا نام علی۔ دونوں پیشے سے مزدور تھے، سادہ دل اور محنتی، مگر دولت اور وسائل کی دنیا سے کافی دور۔ ہر صبح وہ سورج نکلنے سے پہلے ہی مزدوری کے لیے روانہ ہو جاتے کہ سخت محنت کے بعد شام کو جب وہ تھکے ہارے لوٹتے تو کسی درخت کے سائے تلے بیٹھ کر روٹی کے چند نوالے بانٹ لیتے۔ ان کی دوستی میں سادگی اور ایک خاموش سی وفاداری جھلکتی تھی، لیکن وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جب ان کے درمیان ایک سخت جھگڑا ہو گیا تو بات اس قدر بڑھ گئی کہ وہ قاضی کے پاس جا پہنچے تاکہ فیصلہ کیا جائے۔ جھگڑے کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مزدوری کی جو محنت ملی تھی، جو پیسے ملے تھے، ان دونوں نے اس پر اپنے اپنے حق کا دعویٰ کر دیا۔ جمال کا کہنا تھا کہ زیادہ محنت میں نے کی ہے، زیادہ حصہ میرا بنتا ہے، لیکن علی نے فوراً جواب دیا کہ میں نے بھی برابر کام کیا ہے تو اس لیے میرے بھی زیادہ پیسے اس میں بنتے ہیں، میری زیادہ مزدوری بنتی ہے۔ قاضی ان دونوں کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے اور اپنے حق کا دعویٰ کر رہے تھے۔ وہ دونوں قسم کھانے پر بھی تیار تھے۔ فیصلہ کیونکہ دونوں ہی بظاہر معصوم اور سچے نظر آ رہے تھے اور کوئی ثبوت بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے قاضی نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے خزانے سے کچھ اشرفیاں منگوائیں اور پھر جو رقم دونوں مزدوروں کی بنی، ان کی محنت کے حساب سے انہوں نے ان کو اشرفیاں دے دی۔ قاضی نے وہ پوری دونوں کو دے دی۔ بظاہر انصاف ہو گیا تھا، لیکن دونوں کو وہی ملا جو وہ چاہتے تھے، لیکن قاضی کا دل مطمئن نہ تھا، کیونکہ قاضی کا اصل فرض صرف معاملے کو ختم نہیں کرنا تھا بلکہ اس کی تہ تک پہنچنا تھا، انصاف کرنا تھا۔ تو بلکہ حق اور ناحق میں اگر تمیز کر کے اس کو صحیح انجام تک نہ پہنچایا جائے تو یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ مزید ان کے دروازے جو ہوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور مجرم اپنے گناہ سے بچ نکلتا ہے۔ اسی سوچ کے تحت قاضی نے اس معاملے کو گرچہ بظاہر ختم کر دیا، لیکن دل میں یہ عہد کر لیا کہ وہ اس سچ تک ضرور پہنچے گا۔ اسے یقین تھا کہ دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے اور وہ جو بھی قصوروار نکلے گا اسے سزا ضرور دی جائے گی۔ یوں وقت کا ایک پیا چلتا رہا، دن مہینوں میں بدلتے گئے اور زندگی اپنی رفتار سے آگے بڑھتی رہی۔ ایک دن پھر وہی پرانی تکرار لوٹ آئی۔ جمال غصے سے بھرا ہوا قاضی کے دربار میں حاضر ہوا۔ چہرے پر غم، دکھ اور غصہ ایک ساتھ نمایاں تھے۔ جمال نے قاضی کے سامنے فریاد کی، قاضی صاحب، میں نے علی کو 10 اشرفیاں قرض کے طور پر دی تھی۔ کئی دن ہو چکے ہیں، میں نے بار بار اسے یاد دلایا مگر وہ اشرفیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قاضی نے فوراً علی کو بلوایا تاکہ اس کی بھی سنی جائے۔ علی حاضر ہوا تو اس نے بالکل الٹا دعویٰ کیا۔ قاضی صاحب، یہ تو الٹا مجھے جھوٹا بنا رہا ہے، اصل میں میں نے اسے 10 اشرفیاں قرض دی تھی۔ اب یہ چالاکی سے کہتا ہے کہ میں نے اس سے قرض لیا، اوپر سے 10 مزید اشرفیاں مانگ رہا ہے۔ انصاف کیجئے۔ قاضی صاحب، جمال جٹ سے بولا، دیکھیے قاضی صاحب کیسے جھوٹ بول رہا ہے، یہ شخص مجھ سے قرض لیا، اب الٹا الزام بھی لگا رہا ہے، میرا قرض واپس کرنے کی بجائے اب مجھے ہی دھوکہ دینے لگا ہے۔ قاضی دونوں کی بغور دونوں کو دیکھتا رہا۔ معاملات پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تھے۔ دونوں اپنی اپنی بات پر بضد تھے، دونوں ہی خود کو سچا اور دوسرے کو جھوٹا ثابت کر رہے تھے۔ جھوٹ اور سچ کے درمیان پھر سے ایک دھند چھا گئی جسے چیر کر اصل حقیقت تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ قاضی نے جب یہ نیا مقدمہ سنا تو ایک بار پھر الجھن میں پڑ گیا۔ اب کی بار یہ معاملہ صرف مزدوری کا نہیں تھا بلکہ قرض جیسی نازک چیز کا سوال تھا۔ دونوں کا دعویٰ ایک دوسرے کی ضد میں تھا۔ قاضی بار بار سوچنے لگا، آخر کون جھوٹ بول رہا ہے اور سچ تک کیسے پہنچا جائے۔ آخرکار قاضی نے ایک خاص تدبیر اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دونوں فریقین کو ایک دن کی مہلت دی اور کہا کہ کل آ کر دوبارہ پیش ہو جاؤ۔ اسی رات قاضی نے عام لوگوں جیسے کپڑے پہنے، چہرہ چھپایا اور بھیس بدل کر چپکے سے جمال کے گھر کے قریب جا پہنچا۔
شام کا سناٹا چھایا ہوا تھا، گلی سنسان تھی اور آس پاس بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ قاضی نے اپنے ساتھ ایک تھیلا لیا جس میں 50 اشرفیاں تھی۔ اس نے وہ تھیلا جمال کے دروازے کے پاس پھینکا اور خود کچھ فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا تاکہ دیکھ سکے کہ کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جمال کا دروازہ کھلا، وہ باہر نکلا، زمین پر پڑی تھیلے پر نظر پڑی تو وہ چونک گیا، تیزی سے آگے بڑھا، تھیلے کو اٹھایا، ادھر ادھر دیکھا اور فوراً دروازے کے اندر چلا گیا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ خاموشی سے یہ سارا منظر دیکھا قاضی صاحب نے اور پھر وہاں سے چپ چاپ اٹھ کر علی کے گھر کے طرف بڑھے۔ وہاں بھی اسی تدبیر کو دہرایا، انہوں نے تھیلے کو گھر کے باہر رکھا۔ اب قاضی نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، بادلوں کے گرد اندھیرا تھا، فضا بھی ٹھنڈی تھی، ہوا بھی چل رہی تھی۔ علی کے دروازے پر جا کر اسے دستک دی، دروازہ کھلا اور علی سامنے آ گیا۔ قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب میں ایک غریب مسافر ہوں، بارش ہونے والی ہے اور میرے پاس سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیا تم مجھے ایک رات کے لیے پناہ دے سکتے ہو؟ علی نے قاضی کو غور سے دیکھا، مگر چونکہ قاضی نے بیس بدلا ہوا تھا وہ اسے پہچان نہ سکا۔ علی نے جھک کر دروازہ کھول دیا اور کہا، آئیے، آپ جیسے مہمان کے لیے میرا گھر حاضر ہے۔ بارش میں باہر رہنا کہاں کا انصاف ہے۔ قاضی کو اندر لے گیا۔ کمرے میں سادگی اور مہمان نوازی کا ماحول تھا۔ علی نے اپنے انداز میں باتیں کرنا شروع کی۔ قاضی نے اس کا حال احوال پوچھا اور خود بھی اپنے گھر کے حالات، روزمرہ کی محنت اور زندگی کے معاملات کے بارے میں بتایا۔ پھر علی نے مہمان نوازی کا ثبوت دیتے ہوئے سادہ سا کھانے کا بندوبست کیا۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ قاضی نے ہر لمحہ علی کے رویے کو غور سے دیکھا، دل میں نوٹ کرتا رہا۔ کھانے کے بعد قاضی جب جیب پر ہاتھ پھیرا، پھر اچانک چہرے پر پریشانی طاری کی اور حیرت سے بولا، یا اللہ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ علی فوراً پریشان ہو کر بولا، کیا ہوا بھائی صاحب، خیریت تو ہے؟ قاضی نے تھوڑا رنجیدہ لہجے میں کہا، بیٹا میرے پاس اشرفیوں کا ایک تھیلا تھا، ساری جمع پونجی اس میں تھی، لگتا ہے کہیں راستے میں گر گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے۔ تو علی بھی پریشان ہو گیا، سب کچھ اس میں تھا۔ علی نے قاضی کی بات سنی، تھوڑا سوچنے لگا اور اس کے بعد بولا، بھائی صاحب مجھے راستے سے ایک تھیلا ملا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بتائیں کہ اس میں کتنی اشرفیاں تھیں اور کیسی دکھتی تھی؟ قاضی نے اطمینان سے جواب دیا، بیٹا اس تھیلے میں تقریباً 50 اشرفیاں تھیں سونے کی، میری تمام جمع پونجی اسی میں تھی۔ علی فوراً اٹھا، کمرے کے ایک کونے میں گیا جہاں اس نے تھیلا چھپا کر رکھا تھا۔ اس نے اسے کھولا، گنا اور دیکھا کہ واقعی 50 اشرفیاں موجود تھی۔ بغیر کسی سوال کیے اس نے تھیلا واپس لا کر قاضی کو دے دیا۔ قاضی نے دل کی گہرائیوں سے علی کو دیکھا اور اس کی ایمانداری، مہمان نوازی اور خلوص سے بے حد متاثر ہوا۔ وہ دل سے دعائیں دینے لگا، بیٹا تم جیسے لوگ ہیں، اللہ تمہیں عزت دے، رزق دے اور سچائی پر قائم رکھے۔ علی نے عاجزی سے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ قاضی اٹھے تو علی نے ادب سے کہا، بھائی صاحب بیٹھ جائیں، رک جائیں آپ، اندھیرا ہے، بارش ہونے والی ہے، اب یہیں ٹھہر جائیں، صبح چلے جانا۔ مگر قاضی نے نرمی سے بہانہ بنا کر کہا، نہیں بیٹا، مجھے ابھی جانا ہے، ضروری کام ہے، اور وہ علی کے گھر سے نکل گیا۔ قاضی اب سیدھا جمال کے گھر پہنچا۔ وہاں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ ابھی دستک دی ہی تھی کہ اندر سے ایک غصے بھری آواز اور گونج آئی، کون ہو تم؟ اس وقت رات میں یہاں کیا لینے آئے ہو؟ قاضی نے تحمل سے جواب دیا، بھائی صاحب ایک ضروری کام ہے، برائے کرم دروازہ کھولیں، کچھ بات کرنی ہے۔ جمال غصے سے دروازہ کھول کر باہر نکلا اور تیز لہجے میں بولا، جلدی بتاؤ کیا کام ہے، رات کے وقت بھی چین نہیں ہے تم لوگوں کو۔ قاضی نے نرمی سے کہا، بھائی صاحب میں ایک مسافر ہوں، آج کی رات گزارنے کے لیے کوئی پناہ گاہ چاہیے، اس کی تلاش میں ہوں، اگر آپ مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دیں، تھوڑی سی جگہ مل جائے آپ کے گھر میں تو بہت اچھا ہوگا۔ جمال نے بے رخی سے جواب دیا، نہیں، میرے گھر میں تو اتنی تنگی ہے کہ ہم خود بمشکل سوتے ہیں،
اگر تمہیں بھی رکھ لوں تو ہم کہاں جائیں گے؟ یہاں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے۔ قاضی نے تحمل سے سر ہلایا اور ایک لمحے بعد کہا، ٹھیک ہے بھائی صاحب، میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایک اور بات ہے، شام کو اس گلی سے میرا ایک تھیلا گم ہو گیا تھا، اس میں 50 اشرفیاں تھی، زیادہ دور نہیں گیا تھا، مجھے شک ہے کہ وہ یہیں کہیں گرا ہوگا، بہت ڈھونڈ چکا ہوں مگر نہیں ملا۔ قاضی کی باتیں سنتے ہی جمال کا چہرہ تیز ہو گیا، وہ فوراً بدتمیزی پر اتر آیا، غصے سے بولا، کیا بکواس ہے یہ؟ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ آپ مجھ پر الزام لگانے آئے ہو؟ شرم کرو، یہاں کچھ نہیں ہے، اور یہاں تو صرف میرا ہی گھر ہے، میں نے کوئی تھیلا نہیں دیکھا۔ قاضی اس پوری تحقیق کو جانتے ہوئے اور خاموشی سے اس مشاہدے کو غور سے دیکھتے ہوئے ایک گہرا مقصد جو تھا اس کو دیکھ کر اپنا اندازہ لگایا، جمال کے جو تھا رویہ اس کا بھی، اور قاضی وہاں سے چلا گیا۔ قاضی رات کے وقت علی اور جمال کے رویے کو دیکھتا ان کے گھر اور واپس آ گیا۔ ساری رات اس نے جو کچھ دیکھا سنا وہ دل میں محفوظ کر لیا، فیصلہ کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ صبح ہوتے ہی قاضی دربار میں جا بیٹھا، دربار میں لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور کچھ ہی دیر بعد جمال اور علی بھی دربار میں پیش ہو گئے۔ قاضی نے سنجیدہ لہجے میں دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، میں ایک بار پھر تم دونوں کو خبردار کر رہا ہوں، اب مجھے سچ اور جھوٹ دونوں کا پتہ چل چکا ہے، میرے پاس آنکھوں دیکھا ثبوت موجود ہے جو انکار کرنے والے کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اگر کوئی اپنی غلطی مان لے، سچ سچ بتا دے تو شاید اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے، سزا سے بچنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ یہ سن کر جمال فوراً بول اٹھا، اس کا لہجہ اونچا اور زبردستی سے بھرا ہوا تھا، قاضی صاحب، مجھے تو آپ کا پچھلا فیصلہ بالکل ٹھیک لگا تھا، میں آج بھی وہی کہتا ہوں جو کل کہا تھا، انصاف چاہیے مجھے، جھوٹا صرف علی ہے۔ قاضی نے خاموشی سے جمال کو دیکھا، پھر علی کی طرف رخ کیا۔ علی نے ادب سے سر جھکایا اور کہا، قاضی صاحب، آپ کو اختیار ہے، فیصلہ آپ ہی کریں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ ہم دونوں نے اپنی اپنی بات کہہ دی ہے، اب حق اور باطل کے درمیان فرق آپ کریں گے، لہٰذا قاضی نے جمال کی طرف نرمی سے دیکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں ایک آخری موقع دے رہا ہوں، صاف صاف بتا دو سچ کیا ہے۔ مگر جمال نے ضد پر اڑا رہا اور مسلسل اپنی پرانی بات دہراتا رہا، قاضی صاحب، میں سچا ہوں، میں نے علی سے کوئی قرض لیا ہے۔ قاضی نے خاموشی سنتا رہا، لیکن وہ سب کچھ جان چکا تھا۔ بالآخر قاضی نے وہ سب کچھ ظاہر کر دیا جو رات کو اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ قاضی نے جمال کے گھر پر اپنے جو بھی قصہ تھا، ساری کا سارا معاملہ جو تھا وہ بیان کر دیا۔ ہٹ درمی تو دیکھو قاضی صاحب، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں، میں نے کوئی تھیلا نہیں لیا اور نہ ہی علی سے قرض لیا۔ اب قاضی کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا تھا، اس نے علی کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، میرے پاس اس کا ثبوت ہے۔ اور جب جمال سخت مشقت والی سزا کا کچھ حصہ جو تھا گزار چکا تو قاضی نے اسے بلایا۔ غلطی کس کی تھی؟ سر جھکا ہوا تھا، پھر اس سے پوچھا تو اس کا سر اس بار جھکا ہوا تھا، لہجہ ٹوٹا ہوا تھا اور دل جو تھا اس نے دھیرے سے قاضی صاحب سے کہا، میں گناہگار ہوں، میں نے علی سے قرض لیا تھا، رات کو وہ تھیلا بھی میں نے اٹھایا تھا، میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا، میں شرمندہ ہوں۔ یہ پوری تحقیق دراصل قاضی کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا، قاضی کسی اور مقصد کے لیے کر رہا تھا، اس کی وجہ کیونکہ اس کا خاص جو تھا مشیر جو تھا وہ قاضی کے امراضوں کا امیر تھا، کچھ عرصے قبل وفات پا چکا تھا۔ قاضی کو ایک ایسے سچے اور ایماندار شخص کی تلاش تھی جو نہ صرف وفادار ہو، اس کی قربت اور ایماندار بھی ہو، اس کی قربت میں رہے اور اس کو اچھے مشورے بھی دے۔ جب پوری تحقیق کے بعد قاضی کو یقین ہو گیا کہ علی ہی سچا اور بااقدار انسان ہے تو ایک خوبصورت رہائش بھی اسے عطا کی۔ علی کے لیے سب کچھ کسی خواب سے کم نہ تھا، جو کل تک مزدوری کرتا تھا آج قاضی کے قریب ترین ساتھی بن چکا تھا۔ یہ صرف
اس کی ایمانداری، سچائی اور صبر کا صلہ تھا جو اسے ملا، اور جمال کو جھوٹ اور لالچ کے بدلے ضلالت کی زندگی ملی۔ تو دوستو، یہ کہانی ہمیں ایک بڑا سبق دیتی ہے، سکھاتی ہے کہ سچائی انسان کا سب سے بڑا قیمتی زیور ہے۔ جو شخص دل سے سچا اور صاف ہوتا ہے، وہ چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، وقت آنے پر اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کامیابی ضرور عطا کرتا ہے۔ سچائی کے وسیلے سے ہی آپ کو وہی مقام ملتا ہے جو آپ علم اور طاقت سے حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر علی بھی جھوٹ کا سہارا لیتا یا قاضی کا تھیلا چرا لیتا تو شاید وہ بھی آج عبرت کا نشان ہوتا۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ سچائی ہی ترقی اور کامیابی کا واحد راستہ ہے، اور سچا انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کہانی سے ضرور کچھ سیکھا ہوگا۔ ایسی سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ارہا وائس کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک شیئر کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے۔ جزاک اللہ۔